الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. فقہی قواعد کا یہ دوسرا سبق ہے جس میں ہم سب سے پہلا مجموعہ فقہی قواعد کے جو ہم نے مجموعے بیان کیے تھے ان میں سے پہلا مجموعہ جس کا تعلق نیت، قصد و ارادہ سے ہے، تو اس میں دو قاعدے ہم پڑھیں گے. ایک قاعدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں الامور بمقاصدها، یعنی جس کام سے جو قصد ارادہ کیا جاتا ہے تو وہی مراد لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی تطبیقی مثال، اور یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ موافقی مثال، احتراز نہیں، موافقی جو اس کے مطابق ہو. مثال مطابقی کی تعریف ہے، مثال مطابقی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے لقطہ کو، گری ہوئی چیز کو اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ وہ اسے اس کے مالک تک پہنچائے گا یا پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کے پاس امانت ہے. اگر اس کی نیت اٹھانے سے یہ ہے کہ وہ اسے اپنے لیے اٹھا لیتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ میرا ہو جائے، تو یہ غصب ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام قواعد، یہ قواعد اغلبیہ ہے، یہ کلیہ نہیں ہے، تو اس کے مستثنیات بھی ہوتے ہیں. اب اس قاعدے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مستثنی ہے. مثال کے طور پر یہ قاعدہ دو مباح چیزوں میں جاری نہیں ہوتا، جیسے وہ مباح چیزیں جن کو قصد اور ارادے سے ان کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے کہ اگر اختلاف ہو جائے کہ بیع جو ہے نا وہ ہزلاً ہوا ہے یا مواضعتاً ہوا ہے، تو اس میں اب اگر اس نے ہزل، مذاق کی نیت کی ہے، مذاق کیا ہے، مذاق سے بیع کی ہے یا مواضعتاً کی ہے، تو دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے قصد اور ارادہ سے ان کی صفت میں کوئی تبدیلی یا کوئی جو نا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اور دوسرا جو قاعدہ ہے آج کے ہمارے سبق کا، وہ ہے العبرۃ للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ یہاں پر معانی لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں مبانی ہے. کہ عبرت جو ہے نا یہ مقاصد اور معانی، اعتبار جو ہے نا مقاصد اور معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا، ڈھانچہ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقاصد جو اس کلام سے جو قصد کیا جاتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر کفالت میں اگر کوئی یہ شرط لگا دیتا ہے کہ جو اصل ہے وہ بری ہے، کفیل بنایا کسی کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو اس کو کفیل بنا رہا ہے، جس کا وہ کفیل بن رہا ہے، وہ بری ہوگا، تو یہ کفالت نہیں رہے گی، یہ معاملہ کفالت کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ حوالہ میں تبدیل ہو جائے گی. کیوں کہ حوالہ میں ایسا ہوتا ہے، کفالت میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگرچہ وہ کفالہ کے الفاظ استعمال کرے، اس الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کا ہوتا ہے کہ یہ مقصد جو حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر کفالہ فٹ آ رہی ہے یا حوالہ ہے، تو حوالہ اس کے اوپر جو ہے نا حوالہ کی تطبیق اس کے اوپر ہو رہی ہے، تو ہم اس کو حوالہ کہیں گے، کفالہ نہیں کہیں گے. بالکل اسی طرح اگر کوئی حوالہ کے اندر یہ شرط لگا لیتا ہے کہ محیل بری نہیں ہوگا، محیل کسی صورت میں یہ بری نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یہ حوالہ نہیں رہتا، بلکہ چونکہ اس کے اوپر کفالت کی جو نا کفالت
کی تطبیق ہو رہی ہے اور کفالت اس کے اوپر صادق آ رہا ہے تو ہم اس کو کفالہ کہیں گے، حوالہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اب دیکھا آپ نے، اگرچہ وہ کفالہ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ عقد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ایک شرط کی وجہ سے وہ حوالہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کفالہ باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر وہ حوالہ کے اندر یہ شرط لگا لیتا ہے تو وہ شرط حوالہ کا نہیں ہے بلکہ وہ کفالہ کی ہے، تو اس شرط کو جو ہے نا، اس شرط کی وجہ سے وہ حوالہ کفالہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے جو مستثنیٰ ہے، اس پہ بہت سارے مسائل مستثنیٰ ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اگر کوئی بیع کرتا ہے اور بغیر قیمت کے، بلا ثمن کے بیع کا عقد کرتا ہے، کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ اب اس کا قصد ارادہ تو بیع تو ہے لیکن بلا ثمن ہے، اور بیع بلا ثمن نہیں ہوتا بلکہ تبادلہ ہوتا ہے، مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ باطل ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ اس کا قصد اور ارادہ بیع کرنے کا ہے تو اس کا قصد ارادہ یہاں پر نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جو شرط ہے بیع کے اندر وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اجارہ کے اندر، اگر اجارت کے اندر وہ کہتا ہے کہ بلا ثمن، بلا اجرت کے جو نا، بلا اجرت کے اگر یہ عاریت ہو جائے، عاریت میں جو نا عاریت منعقد ہو جائے تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے جو نا کوئی چیز اجارہ کے الفاظ کے ساتھ لیتا ہے کہ استاجر منک، میں آپ سے یہ اجرت پہ لے رہا ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ اجرت پہ دے رہا ہوں، اور پھر وہ جو نا آگے کہتا ہے کہ میرا یہ اجرت کے الفاظ استعمال کرنے سے یہ مراد ہے کہ یہ عاریت منعقد ہو جائے، تو عاریت اجرت کے الفاظ سے منعقد نہیں ہوگا، یہاں پر اس کے قصد اور ارادے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر قصد اور ارادے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آج کے ہمارے جو پہلا مجموعہ ہے جس کا تعلق نیت اور قصد و ارادے سے ہے، اس کے اندر 2 قواعد ہمیں بیان کیے۔ نمبر 1 الامور بمقاصدها، اس کے ہم نے تطبیقی کی مثال پیش کی، اور ایک مثال ہم نے اس سے کی احترازی بھی پیش کی ہے، اس کی جو مستثنیات کی بھی ایک مثال ہم نے پیش کی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے العبرۃ بالمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ اعتبار جو مقصد اور معنی کا ہوتا ہے، الفاظ اور مبانی کا نہیں ہوتا۔ تو اس کی ہم نے ایک تطبیقی مثال پیش کی، اور 2 ہم نے مثالیں اس کے مستثنیات کی پیش کی۔